آپ نے دیکھا ہوگا 20 دسمبر کو دہلی میں ایک ڈیبیٹ ہوا ہے ایک مسلمان کا ایک ملحد کے ساتھ۔ ڈیبیٹ کا موضوع کیا ہے؟ گاڈ کے وجود پر، کہ گاڈ موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا اللہ کو اللہ کے لفظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ کے ذریعے پکار سکتے ہیں؟ اللہ کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا لفظ متبادل ہے کسی زبان میں کہ اللہ کو ترجمے کے ساتھ ہم بیان کر سکیں، اللہ کا نام بیان کر سکیں؟ ایسا دنیا میں کوئی زبان نہیں ہے کہ اللہ کے لفظ کا، اللہ کے نام کا ترجمہ کر کے ہم کہیں اللہ کو مخاطب کریں۔ اللہ کو اللہ ہی کے ذریعے پکاریں گے۔ یہ ایک یونیک ورڈ ہے، بلکہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یہ جو اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ اسم اعظم ہے، اللہ کا سب سے عظیم نام ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کو پکارنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہے یہ، تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کو اللہ کے لفظ کے ذریعے پکاریں گے، یا اللہ کے علاوہ جو دیگر اسما ہیں اللہ کے، جن کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، پیارے پیارے نام، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے۔ اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اللہ کو ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے پکاریں گے، دوسرے ناموں کے ذریعے اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ لہٰذا اگر اللہ کو گاڈ کے ذریعے پکارتے ہیں، خدا کے ذریعے پکارتے ہیں، بھگوان کے ذریعے پکارتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ کہیں سمجھانے کے طور پر، آرگومنٹ کے طور پر غیر مسلم ہمارے سامنے ہے، گاڈ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں یا خدا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، تو سمجھانے کی حد تک چلے گا، لیکن جہاں نام لینا ہو اللہ کا تو ہم اللہ کہیں گے، یا اللہ کے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ہم کسی کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے، دوسرے ناموں کے ذریعے نہیں پکاریں گے۔ باقی بھگوان، دیوی دیوتا، یہ سب تو کہہ ہی نہیں سکتے، ان کے ذریعے تو پکار ہی نہیں سکتے۔ خدا چل سکتا ہے یا گاڈ چل سکتا ہے بس خبر کے طور پر، ایک ہے نام اور ایک ہے خبر، کسی کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں۔ اللہ کا جب تعارف، انٹروڈکشن کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں خبر دینا ہو، بطور خبر دینے کے خدا یا گاڈ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جب اللہ کو پکارنا ہو اللہ کے نام کے ذریعے، اللہ کا یہ حکم ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ناموں کے ذریعے پکارو۔ جو نام اللہ نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، ان ناموں کو چھوڑ کے ہم دیگر ناموں کے ذریعے کیوں پکاریں گے؟ اور اللہ کے ایک نہیں کئی نام ہیں، انیکوں نام ہیں، نام کی کمی نہیں ہے۔ ہمارا نام عبداللہ ہو، اس کو کہیں اے اللہ کے بندے ادھر آؤ، تو وہ کہے گا میرا نام اللہ کے بندے نہیں ہے، میرا نام عبداللہ ہے۔ جب ایک آدمی نہیں تسلیم کرتا ہے کہ اس کے نام کا ٹرانسلیٹ کیا جائے، کسی دوسرے لفظ کے ذریعے پکارا جائے، تھوڑا سا مسٹیک ہو جائے، جیسے آج ایک آدمی کو میں نے خبر دیا کہ آپ نے یہ میسج کیا تھا، پہلے شارٹ اسکرین بھیجا، اس نے بولا میرے نام میں زویا نام تھا، میرے نام میں زاد نہیں آتا ہے، یہ زا ہے، جبکہ اس نے اپنی آئی ڈی کے ساتھ اسی طرح سے لکھا تھا پہلے، اس لیے اس نام سے سیو ہوا۔ تو ایک حرف کی تبدیلی بھی آدمی اپنے نام میں پسند نہیں کرتا ہے، خبر کرتا ہے کہ میرا نام ایسے لکھا جاتا ہے، اس طرح پکارا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ انسان جب نہیں چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں تو اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے، ایک بات آئی تھی فزیکل اور نن فزیکل، اللہ کو فزیکل کہنا، نن فزیکل کہنا، یا اللہ کو اور دیگر الفاظ کے ذریعے پکارنا۔ اس کو اردو میں سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ کے لیے جسم ہے، یا اللہ کے لیے کہنا اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، یہ دونوں باتیں کہنا اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے لیے جسم ہے، اور اہل سنت والجماعت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، نہ اس بات کریں گے نہ نفی کریں گے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اللہ کا جو تعارف آیا ہے وہ اس طرح نہیں آیا ہے۔ اللہ کا تعارف جس طرح آیا ہے، ہم اللہ کا تعارف ان الفاظ کے ذریعے کریں گے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ اپنے رب کے بارے میں نسب بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے،
آپ اپنے رب کا انٹروڈکشن دیجئے، تعارف بیان کیجئے، نسب نامہ بیان کیجئے، نسب کیا ہے آپ کے رب کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ اخلاص نازل کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، یہ اللہ ہے. جب ہم اللہ کا انٹروڈکشن دیں گے، تعارف بیان کریں گے، یا ایسے بیان کریں گے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ نہ جنا نہ جنا گیا، اور اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے. یہ ہے 4 الفاظ کے ذریعے اللہ کا تعارف. اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فزیکل ہے یا نن فزیکل ہے، یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے. تو اللہ کا جیسے تعارف اور جیسے وصف بیان کیا گیا ہے، اللہ کا ہم انہی الفاظ کے ذریعے تعارف بیان کریں گے. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز اس میں ایک تیسری چیز یہ ہے جو عام طور سے ملحدین بیان کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے تو پھر دنیا میں ناانصافیاں کیوں ہیں، دنیا میں یہ ظلم کیوں ہیں، دنیا میں یہ گناہ اور یہ ناانصافیاں کیوں ہیں. ان کا ایک عام شبہ ہوتا ہے، جبکہ یہ شبہ درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے یہ کائنات بنائی، یہ نظام بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کا سلسلہ شروع کر دیا. آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، پیدا کیا، سارے چیزوں کے نام بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کیا، کفر اور ضلالت کو واضح کیا، نور اور ہدایت کو واضح کیا، حلال اور حرام کی تمیز دی، پیغمبروں کو بھیج کر، آسمانی کتاب بھیج کر، وحی اور رسالت کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. اب اس نظام کو، اللہ کے اس میسج کو نافذ کرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی، پیغمبر دیا، وحی اور رسالت بھیج دی. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے اور کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے جہاں اللہ نے پیغمبر نہ بھیجا ہو. ایک زمانے میں 2 پیغمبر، 3 پیغمبر، کئی پیغمبر بھیجے اللہ نے. کیوں بھیجا؟ یہی حق بتانے کے لیے. ایک خدا ہے، ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنے فرمان اور اپنے میسج کے ذریعے لوگوں کو خبر کر دیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اور جس تک رسول نہیں پہنچے ہیں، اس کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک اس کو اللہ کا پیغام نہ سنا دیا جائے. اگر دنیا میں کوئی ایسا آدمی بچ گیا اور وہ مر گیا، اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، رسول نہیں پہنچے وہاں تک، رسول کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے ٹیسٹ لے گا، ان کا امتحان لے گا. اگر وہ پاس ہوا تبھی عذاب، تبھی جو ہے اس کو بخشے گا، پاس نہیں ہوا تبھی عذاب دے گا. گویا کہ اللہ کا پیغام آ جانے کے بعد اب اگر ٹھکراتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں تک اپنا پیغام بھیج دیا ہے. اللہ کی طرف سے کہیں کوتاہی نہیں ہے. دنیا میں اگر ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، تو یہ اللہ نہیں کر رہا ہے، بندے کر رہے ہیں. اگر وہ نظام جو اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ کا نظام دنیا میں لاگو کیا گیا ہے، دنیا میں امن آیا ہے، سکون آیا ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کس طریقے سے دنیا کی فضا بدل گئی. بچیوں کو درگور کرنا بند ہو گیا، شراب پینا چھوٹ گیا، قتل کرنا، وہ قزاقی، رہزنی، لوگوں کو لوٹنا، قافلوں کو لوٹنا، لوگوں کو ستانا، ظلم کرنا. ایک معمولی بات پر کئی برسوں لڑائیاں چلتی تھی، جنگیں لڑی جاتی تھی معمولی بات پر. ان سارے ظلم کا، ان ساری ناانصافیوں کا خاتمہ ہوا. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ کا پیغام آیا اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا گیا. بخاری کی ایک حدیث ہے،
ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر راستے کی بد امنی کی شکایت کرتا ہے. اے اللہ کے رسول، راستہ پر خطر ہے، بد امنی ہے، ڈر خوف محسوس ہوتا ہے. آپ نے عدی سے کہا، اے عدی، کیا تم نے حیرہ ایک جگہ ہے، کیا تم نے اس جگہ کو دیکھا ہے؟ یہ کوفہ میں ایک بستی کا نام ہے حیرہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے وہ جگہ تو نہیں دیکھی ہے، لیکن میں نے اس جگہ کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم میرے بعد زندہ رہے تو تم دیکھنا، حیرہ سے، کہاں؟ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، حیرہ سے ایک عورت چلے گی، ہودج میں سفر کرے گی اکیلی، اور وہ مکہ پہنچے گی. مکہ پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ امن کہاں سے آیا؟ اللہ کے نظام کی وجہ سے. اللہ کا نظام اگر دنیا میں لاگو کیا جائے تو آج بھی امن اور سکون آپ کو نظر آئے گا. اور آج بھی دنیا میں اگر کہیں امن اور سکون کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کی وجہ سے، اللہ کے نظام اور اللہ کے دین کی وجہ سے، تو عرب کی سرزمین آج بھی مثال ہے. یہاں ہندوستان کی طرح کسی کی موب لنچنگ نہیں کی جاتی ہے. یہاں پر کسی کا گھر مسمار نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر مسجدوں میں بم بلاسٹ نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر کسی انسان کو اور کسی کے گھر کو نہیں جلایا جاتا. یہاں پر کسی کو کڈنیپ نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے. یہاں پر عیاشی، شراب نوشی، ظلم، ناانصافیاں عام نہیں ہیں، سوائے اکا دکا. وہ بشر ہے، انسان ہے، خطا کر سکتا ہے انفرادی معاملات میں. اجتماعی طور پر جو امن ہے، وہ اس امن میں سعودی عرب آج بھی اپنی مثال آپ ہے. تو اسلام جو دین لے کر آیا ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کو جہاں بھی آپ فٹ کریں گے، جہاں بھی نافذ کریں گے، وہاں امن آئے گا. تو اگر دنیا میں ناانصافیاں نظر آ رہی ہیں، گناہ نظر آ رہے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ لوگوں کی خطا ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے. اللہ نے حق اور باطل واضح کر دیا، خیر اور شر پر آپ کو واشگاف کر دیا اور آپ کو اس بارے میں جانکاری دے دی. اگر پھر بھی انسان شر کا راستہ اختیار کرتا ہے، ظلم اختیار کرتا ہے، ناانصافی کی ڈگر پر چلتا ہے، تو یہ انسان کی غلطی ہے اور اس انسان کو سزا ملے گی. تو ملحدین کا یہی ایک نقطہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ناانصافیاں کیوں ہیں اگر اللہ ہے تو. اور میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں ناانصافیاں انسانوں کی وجہ سے، ظلم انسانوں کی وجہ سے. اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر اسلام کو نافذ کر دیں، جہاں نافذ کریں، یورپ میں کریں، امریکہ میں کریں، اسرائیل میں کریں، ہندوستان میں کریں، اسلام کو نافذ کر کے دیکھیں اور وہاں کا امن دیکھیں، امن ہی امن رہے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، نور ہی نور نظر آئے گا. اور وہ ملحدین جو اس وجہ سے ملحد ہوتے ہیں کہ دنیا میں ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، میں ایک تھیوری دیتا ہوں، ایک نظریہ دیتا ہوں. ایسے ملحدین اگر غریبوں کے درمیان رہیں، مسکینوں کے درمیان رہیں، جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اس لیے ناانصافیاں ہیں، تو ناانصافی کا خاتمہ کرنا سب سے زیادہ ضروری کس کے لیے ہے؟ ان ملحدوں کی ذمہ ہے نا. یہ تو مانتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ناانصافیاں اس لیے اللہ نہیں ہے. تو اب ان ناانصافیوں کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ ملحدوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہو گئی. اور جبکہ صرف یہ لوگ باتیں کر کے سائڈ پہ لگ جاتے ہیں. اگر یہ صرف مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرے، بیواؤں کی مدد کرے، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرے، مسکینوں کی خبرگیری کرے اور ضرورت مندوں کی نگہداشت کرے، دیکھیں اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی. وہ اللہ کے ماننے پر آ جائے گا، لیکن وہ عیش میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور صرف زبانی طور پر ایسی بات بیان کر رہا ہوتا ہے جو نازیبا بات ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ درست نہیں ہے. اسلام نافذ کرنا، دنیا میں امن قائم کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے طور پر بھیجا ہے. جو یہاں حق کے راستے پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، جو حق کے راستے پر چلے گا اسے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جنت دے گا. جو باطل کا راستہ اختیار کرے گا، حق واضح ہو جانے کے بعد، پیغمبروں کے آنے کے بعد، رسولوں کا سلسلہ جاری ہونے کے باوجود بھی ناحق والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے سزائیں مقرر کر رکھی ہیں. اس میں ایک تیسری بات جو قابل بیان ہے وہ یہ ہے، دہریہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا
اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا. اور اگر جاوید اختر کی زبان میں بیان کیا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو کچھ کام نہیں تھا, ممکن سو رہا تھا نعوذ باللہ, تو اس کے ذہن میں آیا چلو کائنات بنا لیتے ہیں, ٹائم پاس ہو جائے گا, نعوذ باللہ. یہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں بیان کر رہا ہے, اس زبان سے جو زبان بھی اس کے باپ کی نہیں ہے, اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اگر اسی ٹائم اس کی زبان میں لقوہ مار دیتا, اس کے جسم کو پیرالائز کر دیتا, اس کے جسم کے حصوں کو شل کر دیتا, تو نہ وہ اٹھ سکتا تھا, نہ وہ اپنے شہر سے چل کر کے دہلی آڈیٹوریم میں آ سکتا تھا, نہ ڈیبیٹ کر سکتا تھا, نہ زبان میں حرکت ہو سکتی تھی, نہ آنکھوں میں روشنی ہو سکتی تھی. اللہ نے ظالموں کو, بڑے بڑے ظالموں کو پکڑا ہے, لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے ان واقعات کو اور اللہ تعالیٰ نے جو نافرمانوں کو سزا دی ہے ان کو نہ پڑھتا ہے یا پڑھ کے بھی انجان بنتا ہے, وہ غفلت میں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نمرود کے ملک سے جا رہے تھے, سارا کو لے کر جا رہے تھے, ایک ایسی قوم پر, ایک ایسے شہر میں آپ کا گزر ہوا جہاں کا بادشاہ ظالم تھا, اور اس بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو طلب کیا اور یہ بری نظر سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کیا. اللہ نے کیا کیا, ایسے ظالم کو, ایسے ظالم کا پیر زمین میں دھسا دیا. یہ تو قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام پر, آپ کی اہلیہ پر, اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ, اے اللہ ان کو بچا لے, ورنہ لوگ کہیں گے کہ ابراہیم نے مار دیا. تو اللہ ظالموں کو ایسے پکڑتا ہے, اور جس زبان سے ملحد بیان کرتا ہے, جو کچھ بولتا ہے, وہ زبان بھی اس کی اپنی نہیں ہے, اللہ کی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر شکر نہیں ادا کرتا ہے تو کبھی کبھی اللہ اپنی گرفت میں اور اپنی چنگل میں لیتا ہے. تو یہ جو سوال ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کہاں تھا, تو دراصل ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں نہیں آنی چاہیے, اور اگر آئے بھی, کوئی پوچھے بھی, تو ہر سوال کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. لیکن آپ کی اطلاع اور معلومات کے لیے بتا دوں, جو حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 2653 نمبر کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دیا تھا. جاوید اختر اور ملحد لوگ تو ابھی کائنات ہی تک ہیں, اس سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا تھا, ساری مخلوقات کی تقدیر لکھ دیا تھا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, اور قلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے لکھو. قلم بولتا ہے کہ میں کیا لکھوں, اللہ کہتا ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھو. تو اللہ خالق ہے. اللہ کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے جتنا اللہ نے بتایا ہے. ہم اللہ کا محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں, اللہ پر سوال نہیں اٹھا سکتے. ہم سے سوال ہو سکتا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے, ہمارا امتحان لے سکتا ہے, ہمارا حساب و کتاب لے سکتا ہے. ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے, وہ ہمارا خالق ہے. اور خالق نہیں بلکہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے خلاق. خلاق کسے کہتے ہیں, بہت زیادہ بنانے والا. تو اللہ نے کتنی چیزیں بنائی ہوں گی, کب سے بنائی ہوں گی, اس کا ہمیں علم نہیں ہے. ہمیں اپنی زبان کو خاموشی کے ساتھ روکنا ہے, اتنی بات کرنی جتنی بات قرآن و حدیث میں ہے, اس سے زیادہ نہیں. اللہ خلاق بہت ساری چیزیں بنانے والا ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں. اس زمین کی تو میں کتنی مخلوقات ہیں, خلا میں کتنی مخلوقات ہیں, اور ساتوں آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں. کتنی ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے. بہت ساری مخلوقات ہیں جن پر ایمان لاتے ہیں, دیکھتے نہیں. فرشتے جن کو دیکھ نہیں پا رہے. شیطان کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے, جن یہ بھی ایک مخلوق ہے, نہیں دیکھ پاتے. ایسی بے شمار مخلوقات ہوں گی جن کو دیکھتے پاتے ہیں. سمندروں میں, اتھاہ سمندر میں, پانی کی تہوں میں کتنی مخلوقات ہیں, کیا کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو اللہ خلاق ہے. اللہ پتہ نہیں کتنی چیزیں بنا رکھا ہوگا, بنایا ہوگا, جن کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں. اگر کوئی سوچے یا پوچھے, ہر سوال کا ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ہمیں گمراہی تک لے کے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, یعنی اللہ کیا کر رہا تھا. پھر آگے بڑھتے ہیں, اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب ہم ملحد سے کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق ہے, تو پھر اس کا کون خالق ہے, اس کو کس نے بنایا. یہ گمراہی والا سوال ہے.
صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے 134 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اس آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، فلاں چیز کو کس نے بنایا، پھر پہنچتے 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 اللہ کو کس نے بنایا، تمہارے رب کو کس نے بنایا، وہاں تک پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب نہیں سکھایا، آج جواب دیتے ہیں اسٹیج پہ لاجک سے، عقل سے، فلسفی سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر نوبت یہاں تک آ جائے، سوال کرتے 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 سوال کرنے والا یہاں تک پوچھ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، ایسے آدمی کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور رک جانا چاہیے، اسی پر بس کرنا چاہیے، ٹھہر جانا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی جواب ہوتا لاجک سے، عقل سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے۔ دین کی جو بات پہنچانی تھی رسول ہم تک پہنچا گئے، آپ نے اس میں بخیلی نہیں کی ہے۔ جب نوبت یہاں تک آ جائے کہ خالق کو کس نے خلق کیا، پیدا کیا ہے، بس کرو، یہاں سے آگے مت بڑھو، یہی حد ہے، اس حد کو کراس نہ کرو، اللہ سے پناہ مانگو کہیں تم شیطان کے آلے کار نہ بن جاؤ۔ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس عقل کا استعمال بے جا نہیں کریں گے اور اس عقل سے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، پیغمبر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کو اللہ کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اپنی طرف سے گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورا قرآن اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اگر توحید سمجھانی ہو، کسی کو اللہ کے بارے میں بتانا ہو، کسی کو ایک اللہ کے بارے میں علم دینا ہو، کسی کو اللہ کے وجود پر دلیل دینی ہو، قرآن سے ہم دیں گے۔ یہ پورا قرآن اللہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ یہ کس لیے آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کس سے کر رہے تھے؟ کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے؟ قرآن کی تبلیغ کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے قرآن آتا تھا، اس کی تبلیغ کرتے تھے۔ آج لاجک سے تبلیغ ہو رہی ہے، لاجک تبلیغ نہیں ہے، یہ قرآن تبلیغ ہے، حدیث تبلیغ ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہم دین بتائیں گے، اللہ کا وجود بھی بتانا ہو قرآن سے دیں گے۔ یہ جو قرآن 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں 1/3 قرآن توحید کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ایک تہائی کتنے پارے ہو گئے؟ تقریباً 10 پارے ہو گئے، یعنی 10 پارے میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ آپ 10 پارے کو نگلیکٹ کر کے عقل سے لاجک دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں ایسی سی مثالیں دی گئی ہیں اتنے اچھے اور انوکھے انداز میں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ آئیے ایک دو چیزیں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ برکیف اس عقل کو آزاد نہیں رکھیں گے، ہر چیز کو عقل سے بتائیں، ہر چیز کو قرآن سے آپ جواب دے سکتے ہیں، اللہ کی وجود کو بھی قرآن سے جواب دیں گے، اپنی عقل سے دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ عقل تابع ہے شریعت کے، وحی اور رسالت کے تابع۔ اس عقل میں اچھائی بھی ہے اور اس عقل سے ہم غلط بھی سوچ سکتے ہیں، ادراک نہیں کر سکتے اللہ کی وحی اور اللہ کی حکمت کا، تو یہ عقل تابع ہے شریعت کے۔ یہ قرآن کافی ہے اللہ کے وجود کے بارے میں بتانا ہو، دین کے بارے میں بتانا ہو، جنت جہنم کے بارے میں بتانا ہو، دوبارہ زندہ کیے جانے پہ بتانا۔ اللہ نے باریک سے باریک مثال دے کر ہمیں سمجھایا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں بتانا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طور میں آیت نمبر 35 ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ کہتا ہے کیا یہ لوگ بغیر خالق کے خود سے پیدا ہو گئے؟ پوچھو ذرا ان سے، جو لوگ اللہ کی خالقیت کا، اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان سے پوچھو، دو سوال کرو، کیا یہ لوگ بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ سے اپنے کو خود سے بنا لیا ہے؟ اپنا خالق خود ہے، خود کریٹر ہے؟ وہ کیا جواب دے گا؟ نہیں، خود سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور کوئی بھی آدمی دعویٰ نہیں کرتا کہ انسان کو میں نے بنایا، کوئی دعویٰ کرنے والا نہیں، تو ضرور کسی نے بنایا ہے۔ اسی بنانے والے کا نام خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، اللہ ہے، اسی بنانے والے کا نام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن میں ارشاد فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، آفاق یہ جو کنارے ہیں افق کے،
آسمان کے کنارے آفاق میں ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور لوگوں کو اپنی ذات کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے. دراصل قرآن کے پس منظر میں ہے کہ قرآن یہ حق ہے. اسی طریقے سے اللہ کے وجود کے لیے بھی آفاق میں نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں سورج، چاند، ستارے، قمقمے، بجلی، لائٹ، ٹھنڈی، گرمی، بارش، کتنی ساری نشانیاں آسمان میں. پھر زمین میں کتنی ساری نشانیاں ہیں. آسمان اور زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں قدرت کے مظاہر ہیں. پھر انسان کے اپنے اندر کتنی نشانیاں ہیں. انسان کے اپنے جی میں بہت ساری نشانیاں ہیں. صرف ایک چیز پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا اللہ مصور ہے. مصور کسے کہتے ہیں؟ تصویر بنانے والا. اللہ صورتوں کو، شکلوں کو بنانے والا ہے. دیکھیے بیٹھے ہیں 100 کے قریب ہوں گے، کسی کا چہرہ کسی سے نہیں ملتا ہے. یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. یعنی ہر کسی کی شکل کو اللہ الگ الگ انداز میں بنا رہا ہے. ایک دن میں پوری دنیا میں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہوں گے، لاکھوں لڑکے اور لڑکیاں، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. المصور، اللہ مصور، تصویر بنانے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں موبائل بنانے والا نوکیا، ایک نوکیا کا ایک ماڈل آتا ہے، 1 سال 2 سال 5 سال کتنے سال کے بعد دوسرا ماڈل جو ہے لانچ کرتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک سیکنڈ ماڈل کو لانے کے لیے. اللہ ایک دن میں، اور ایک دن چھوڑیں 1 منٹ میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہوں گے پوری دنیا میں جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور کمال یہ ہے کہ سب کی شکلیں الگ، سب کی شباہت الگ، بولیاں الگ، پورے جو ہے اسٹرکچر، ساخت، انداز، سب کی چیزیں الگ. کسی انسان سے کہا جائے انسان تو انسان کو بنا ہی نہیں سکتا. صرف شکلوں کو، اتنی شکلیں تو بنا سکتا ہے، تھرا جائے گا، کوئی نہیں بنا سکتا. تو کیا یہ چیزیں حیرت میں نہیں ڈالتی ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے جو اتنی شکلوں کو بناتا ہے. پھر یہ جسم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر جو چیزیں فٹ کی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، بڑے سلیقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنائے. احسن تقویم، بہترین ڈھانچہ ہم نے انسان کو دیا ہے. لیٹرین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نیچے دیا ہے. اگر یہاں آگے میں لیٹرین کرنے والا دیتا، یہ جو بیٹھے ہیں یوسف صاحب آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، گندگی آ رہی، بدبو آ رہی. اللہ نے ایسی جگہ دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ پاتے ہیں. آنکھوں کو دیکھیں، اللہ نے 2 آنکھ دیا، نازک آنکھ ہے. پھر آنکھ کے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دے دیا ہے. اور اس پردے کے اندر کیا کمال ہے کہ ہم جھپکتے ہوئے رہتے ہیں، کھولتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں. جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں لگائی ہیں. ہڈی، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز سوکھ کر ہڈی ہوگی، اس کا مطلب یہ چیز بہت ٹائٹ ہو گئی. لیکن دیکھیں قدرت نے جسم کے اندر ہڈیوں کا کیا نظام دیا ہے. پیچھے والی ہڈی جو ہے، پیچھے ریڑھ کی ہڈی دیکھیں، جھکنے والی ہڈی، فولڈ کر لیں جیسے بستروں کو فولڈ کر کے رکھ لیتے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا نظام. ہڈیوں کو کیسے فولڈ کا سسٹم بنا دیا. ہاتھی میں کلائی کو یہاں سے موڑنا ہے، دیکھیں کیسے اللہ نے نظام بنائے، کلائی کو موڑتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ناک سے سونگھنے کا، یا اسی طریقے سے انسان جو ہے کہ دل کے اندر جو ہے جس دل دھڑکنے کا، دماغ سے سوچنے کا، یا جو ہے اسی ہاتھ میں جو انگلیاں ڈال دیا ہے. یہ صرف ساری چیزیں بنا دیتے. یہ صرف انگلی نہ ہوتی نا، اپنے کوٹ اور پینٹ کا بٹن نہ کھول سکتے تھے نہ لگا سکتے تھے. اپنے کوٹ اور پینٹ کا بٹن تک نہیں لگا سکتے. معمولی انگلیاں، ان انگلیوں سے ہم نے فلائٹ بنایا، ہم نے راکٹ بنایا، ہم نے جہاز بنایا. دنیا کا سارا سامان انہی 5 انگلیوں سے. تو کیا کاریگری ہے اللہ رب العالمین کی کہ سلیقے سے جسم کے اندر ساری چیزوں کو فٹ کر دیا. انسان اپنی ذات کے اندر بھی غور نہیں کرتا. اگر غور کرنا چاہے انسان کی اپنی ذات اللہ تک پہنچا دے گی، لیکن وہ ناشکرا ہے. ہدایت اس کی قسمت میں نہیں ہوگی، اس لیے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. تو میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دینا. اور اللہ کا پیغام قرآن اور حدیث سے، لاجک نہیں ہے، ڈائلاگ نہیں مارنا ہے دین میں. اللہ نے قرآن دیا ہے، پیغمبر بھیجا ہے، دین دیا ہے، اس دین کو ہمیں دنیا والوں تک پہنچانا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین پیش کرتے تھے. صحابہ کرام اپنی طرف سے لاجک دے دے کر کے اسلام میں نہیں داخل کراتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے. یہی دین بتائیں, اور آپ کسی کے ٹھیکیدار نہیں ہے کہ کسی ملحد کو زبردستی اسلام میں داخل کرے. اللہ نے اگر اس کے دل پر مہر لگا دی ہو, کسی کی مجال نہیں اسلام میں داخل کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو اسلام میں داخل نہیں کر سکے, جبکہ آپ سے بہتر دنیا کا کوئی داعی, کوئی مبلغ, کوئی معلم, مدرس ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اور کمال کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, دل کا ارمان تھا میرے چچا مسلمان ہو جائے, دل کا ارمان پورا نہیں ہوا. آپ سوچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوتے ہوئے آپ مسلمان نہیں بنا سکے. کیا ہم اپنی چاہت سے کسی کو اسلام میں داخل کر سکیں گے؟ نہیں. تو آپ کسی کی خوشی کے لیے الٹی سیدھی عقلی لاجک دے کر کے دین کا اور عقیدے کا تیا پاچا نہ کریں. آپ حق بیان کریں, حق واضح کر دیں, آپ کی ذمہ داری ختم. اگر ہدایت لکھی ہوگی وہ اسلام میں داخل ہوگا, نہیں ہدایت قسمت میں ہوگی نہیں داخل ہوگا.